حق تعالیٰ جگہ سے پاک ہے. کچھ لوگ حق تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہتے ہیں. لفظ حاضر و ناظر حق تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، تو یہ لفظ حق تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا کیا صحیح ہے؟ دیکھیے، اہل سنت و جماعت کا مذہب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. اللہ جسم سے بھی پاک ہے، اور جسم کے لیے جو چیز ضروری ہے جیسے مکان کا ہونا، ظرف کا ہونا، اشارہ حسیہ سے ممتاز ہونا وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے لیے جسم مانے تو اللہ تعالیٰ حادث ہو جائے، اس لیے کہ جسم جو ہے وہ حادث ہے، مرکب ہے. اور اللہ جل وعلا قدیم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا. وہ جسم سے پاک، اب وہ نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، جسم سے پاک ہے. یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور اس کے لیے جسم ثابت کرنا اہل سنت و جماعت کے نزدیک کفر ہے. اب قرآن حکیم میں کہیں اگر اس طرح کے کلمے آئے جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، ید کے معنی ہاتھ کے، کہ اللہ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر، تو وہاں تعویل ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ید سے مراد اللہ کی قدرت ہے وہاں پر. تو قرآن حکیم میں یا احادیث کریمہ میں اگر اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جن سے اعضائے جسمانی بظاہر معلوم ہوتا، تو وہ تلاوت کی حد تک، حدیث پڑھنے کی حد تک ہے. دوسری جگہ اس کو استعمال نہیں کریں گے کہ یہ متشابہات سے ہے. یعنی کچھ چیزیں وہ ہیں قرآن حکیم میں، حدیث کریمہ میں، متشابہات سے ہے کہ جو ظاہری معنی ہے وہ مراد نہیں، اور جو معنی مراد ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، اللہ جاننے والا. بعض علماء نے اس کی تعویل کی ہے، تو اگر تعویل صحیح ہو سکتی ہو تو اس کے معنی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس ہر تعویل کو آدمی یقین کر لے. لیکن چونکہ وہ علم والے انہوں نے اس کی تعویلیں کی ہیں تو اس کو مانا جائے گا، لیکن ظاہر پر حکم نہیں لگے گا کہ اللہ کے لیے ہاتھ مانے یا اللہ کے لیے پاؤں مانے. کہ جیسے حدیث پاک میں اللہ جل وعلا اولیاء کرام کے بارے میں فرماتا ہے کہ میں ان کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں ان کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں ان کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو یہ اللہ جل وعلا کی مراد کیا ہے اس سے اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اللہ جل وعلا اپنے ان محبوبان بارگاہ کو اپنی صفات کا مظہر بنا دیتا ہے. تو اب یہ پوچھا گیا کہ حاضر و ناظر، ظاہر بات ہے کہ حاضر ناظر کا ظاہری معنی یہ ہوتا ہے حاضر یعنی جسم کے ساتھ موجود، ناظر معنی آنکھ سے دیکھنے والا. اگر یہ معنی لیا جائے تو اللہ اس سے پاک ہے. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ کے لیے حاضر و ناظر نہ بولا جائے. اللہ کے لیے حاضر اور ناظر نہ بولیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا اللہ اور رسول کو حاضر و ناظر جان کر نہیں بولنا چاہیے. رسول کے لیے حاضر و ناظر ہے، اللہ کے لیے شہید و بصیر ہے. اللہ کے لیے کیا لفظ بولیں گے؟ شہید و بصیر. کیونکہ اسماء حسنہ میں قرآن حکیم میں شہید بصیر آیا، لیکن کہیں پر قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے حاضر اور ناظر نہیں آیا. تو رسول حاضر و ناظر کہیں اور اللہ کے لیے کیا کہیں گے؟ شہید و بصیر. اسی لیے خود میں نے دیکھا سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان جب لکھواتے اس طرح کا کوئی لوگ عہد کرتے ہیں نا، تو ڈائریکٹ بول دیتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا حاضر ناظر جان کر کے یہ وعدہ کرتے عہد کرتے. یہ نہیں لکھواتے تھے. آپ لکھواتے تھے اللہ کو شہید و بصیر اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر میں یہ وعدہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سب سمائی ہے اور ہم سننے سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس لیے جو اسماء حسنہ ہیں ان میں سے شہید و بصیر ہے، حاضر و ناظر نہیں ہے. اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء مبارکہ ہیں اس میں حاضر و ناظر ہے. اسی لیے قرآن حکیم میں جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے شاہدن کا لفظ ہے، انا ارسلناک شاہدن، اے محبوب ہم نے تمہیں حاضر و ناظر بھیجا.
اعلیٰ حضرت قادر بریلوی قدس سرہ العزیز نے شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر فرمایا ہے۔ تو سرکار کے لیے حاضر و ناظر بولا جائے گا، اللہ کے لیے شہید و بصیر بولے۔